قسمت پہ اپنی یقین، قسمت پہ اپنی یقین، جو ملی نسبت بہترین، جو ملی نسبت بہترین۔ پھر یہی بات کیا کہ انسان چپ ہو جاتا ہے، کیا سی بات، وصل کے چند لمحے ملے آہیں پھر آتش ملے، وصل کے چند لمحے ملے آہیں پھر آتش ملے، بنتی ہیں آتش، کیونکہ جو بات ان کے قرب میں، ان کے دیکھنے میں یا ان کی فیض میں ہے وہ کہیں نہیں ہے ہی نہیں۔ اور آقا جی کہتے لیس الخبر کالمشاہدہ، خبر اور ایک چیز کا محسوس کرنا، دیکھنا فرق ہوتا ہے، اور مرنے سے پہلے خدا کرے ان کا جاگتے بھی مشاہدہ ہو جائے، اور خوشی کی حالت میں وہ دیکھے، ناراضگی کی حالت نہ ہو۔ ہاں یہ بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ خواب کی صورت ہے، اور دوسری صورت پھر نہیں بول سکتے ہم، کیسے بول رہے ہیں، وہ سمجھ گئے ہوگے۔ ایک آنکھ بند کر کے کر لو یقین حیات النبی، ایک آنکھ نہ بھی بند کر لو، اگر وہ یقین دلانا چاہیں تو پھر دیکھ لو۔ ہاں پھر اگر تمہارے سلامتی رہ گئی تو ٹھیک ہے، سلامتی تو ہے، اگر تمہارے ہوش ٹھکانے رہ گئے کہ جس چیز کو چھو دیں وہ چیز ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، جمادات، حیوانات۔ اور دیکھو اس کو چھوا تھا ممبر کے ساتھ، ایسے واز کر رہے تھے، جب کسی ممبر لا کے دیا درخت کی کو چھوڑا، درخت کیسا رویا۔ جس چیز کو چھو لیں وہ انسان ہو یا جمادات ہو، اس کا جینا مشکل ہو جاتا، کہ ایسی رحمت ہے، اس میں زندگی بھی آ جاتی، جینا بھی مشکل ہو جاتا۔ آپ کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے سادگی سے واز کرتے تھے، کسی نے کہا آپ تھک جاتے ممبر لازم اس پہ واز کریں، بخاری شریف کی صحیح حدیث میں، تو آپ جب ممبر پہ گئے تھے تنے سے ایسی آواز آئی، امام بخاری نے لکھا کہ ایسی دردناک آواز تھی، غم میں ڈوبی ہوئی، کہ قریب تھے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ایسی آواز، غمناک آواز۔ آقا جی ممبر سے اٹھے، کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا، اس سے بات کی، چاہو تو تم کو یہیں سبز کر دوں، چاہو تو جنت میں لگوا دوں، بولو کیا چاہتے ہو۔ یہ صحیح بخاری حدیث ہیں، یہ نہیں سناتے چھپاتے، چھپانی چاہیے حدیث، اور حدیثیں یاد ہیں، یہ یاد نہیں ہے۔ کھجور کے کوئی چیز کو چھونا چیز آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتی۔ اس سے میرا مفہوم کیا تھا کہ ہم لوگوں پہ ان کی رحمت کرم ہے، لیکن ذرا زیادہ ہو جائے نا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو خدا نے دنیا بھی چلانی ہے، کائنات بھی چلانی ہے، یہ لوگوں نے چلنا پھرنا، یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو سب اللہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اپنا نصیب ہے، ہمیں کیا کوئی چیز دنیا چلے نہ چلے، ہمارے ساتھ ان کا جو فیض ہے وہ چلے بس، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ مال کی ضرورت، نہ اولاد کی ضرورت، نہ ماں کی ضرورت، نہ باپ کی ضرورت، نہ جنت کی ضرورت، سب کچھ وہی ہے۔ ہاں سب ضرورتیں ختم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ یہ کائنات ان کی نور سے ایک ذرہ ہے، جس کا ایک قطرہ ہے یہ کون و مکان، جس کا ایک قطرہ ہے یہ کون و مکان۔ میں نبی تھا آدم ابھی پپنا بھی نہیں سفر، بتا آپ کیا سوچیں تم۔ ہاں ایسے ہی ایک طریقے والے کا زیادہ توجہ نہ دیا کرو دل لگی کس کے ساتھ، کہ مر جاؤ گے، ادھر ادھر بھی دیکھا کرو، بس میری طرف ہی سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ سوچنے سے پھر کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نظر رحمت سے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ سوچتا، چلو اس کو ایک زیارت اور کرا دیں۔ اور نماز میں بھی زیارت کرا دیں، نماز نہیں ٹوٹتی ہے، نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ اگر وہ بلائے تم کو نماز توڑ کے جواب دینا چاہیے، جیسے صحابی دیر سے آیا، آواز دی تھی، کہا دیر لگائی، آواز دی تھی، کہا میں نماز پڑھ رہا تھا،
کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ خدا رسول کو جواب دو، میرا بلانا خدا کا بلانا ہے۔ جب میں نے آواز دی تھی نماز توڑ دینی تھی، فوراً آنا تھا۔ ہمارے تمہارے جیسے ایسے بولنا چاہیے، بہت بڑی تعریف۔ پھر خدا تعریف کرے، یہ تو پاگل ہونے والی بات ہے۔ اے محمد تیرے چلنے کی قسم، مکے کی قسم کھائی۔ پھر بتایا کیوں کھائی میں نے قسم، خدا نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں خدا قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، کیوں کھاتا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، کہ اس شہر میں اے محمد مصطفیٰ آپ چلتے ہیں، اس شہر کی بھی قسم ہے۔ وانت حل، کہ اس میں آپ چلتے ہیں، وانت آپ، انت حل بہذا البلد، اس بلد میں شہر میں آپ چلتے ہیں، اس کی قسم ہے مجھ کو۔ وقیل ہی یا رب، آپ جب گفتگو کرتے ہیں آپ کے بولنے کی قسم ہے، کیسی بات کرتے ہیں لوگوں کو جادو ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیسی ہستی ہے آلے جانا، لعمرو کا، اے محمد تیرے جینے کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ اللہ 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 کہہ رہے ہیں، اتنے عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی بات کوئی مانے بھی، خدا نے کی کیا مان لی، چلو ٹھیک ہے، نہیں، اس پر خدا نے نہیں چھوڑا مخلوق کو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد میں قسم کھاتا ہوں خدا، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کا مفہوم بیان کر، یہ جب آپ کی بات مانے تو اندر سے بھی مانے، نہیں کہ اوپر سے مانی، اندر سے بھی خدا کہتا ہے مانو۔ اتنا آپ کو ایسا حاکم بادشاہ بنایا کہ آپ کی بات مان لی، باقی دل کا مسئلہ جو مان تو لی نا، نہیں 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 نہیں، ایمان والے نہیں ہے، اندر سے بھی مانے، مانی ہے لیکن اندر سے کیوں بوجھ ہوا، اندر سے بوجھ نہیں ہو جائے۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اندر بھی ان کے حرج نہ ہو۔ دیکھو بہت بڑی بات ہے۔ یحکموک، آپ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مانے، اور جو آپ سے اجازت لے کے کام نہ دیں۔ یستاذنوک، یستاذنونک، آپ سے اجازت لیتے ہیں، وہ ایمان والے آپ کے حکم کے بغیر نہیں چلتے۔ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان کو ڈرنا چاہیے کہ آپ جو حکم صادر کریں اگر وہ اس میں گڑبڑ کریں، نہ مانیں، یا دنیا میں خدا سزا دے گا یا آخرت میں ان کو سزا دے گا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی آیتیں سنانی چاہیے، سننی چاہیے، اس کا بیان کرنا چاہیے، قرآن میں ہے۔ تو اتنا زبردست آپ کو بادشاہ خدا نے حکومت والا بنا دیا ساری کائنات میں، للعالمین، اس للعالمین کے لیے آپ ان کے حاکم ہیں، بشیراً و نذیراً، ان کو عذابوں سے بچانے والے، ڈرانے والے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاؤ، بشارتیں دینے والے کہ خیر ہی خیریں تم کو نصیب ہوں گی اگر تم میرا ساتھ دو گے۔ عالمین سارے کے لیے، نہیں کہ ایک شہر کے لیے، اور قیامت تک جو عالمین میں آئے گا وہ سب محمد کی غلامی میں صلی اللہ علیہ وسلم، خربوں آجی۔ سبحان اللہ، بہت بڑی حکومت ہے آقا جی۔ چلیں، یہ حکومت تھی نہیں ہے، باتیں نہیں ہیں، اب بھی آپ ان کی حکومت میں آ جائیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایک تھا وہ طریقت میں ڈرتا تھا تھوڑا، تو آقا جی نے اس کو کسی کے ذریعے خبر دی، تو پھر شیخ نے اس کو بولا کہ تم ڈرا نہ کرو، کہ تم پہلے ادھر ادھر سے، جیسے انسان کبھی کسی پارٹی میں، اس کو بولو اب ہماری طرف آ گئے، اب کچھ نہیں ہوگا، ہاں اب ہماری طرف آ گیا، جو ان کی طرف آ گیا پھر انہی کے معاملوں میں چلتا ہے، آقا کے سب سے مل جل کے نہیں چلتا ہے، کیونکہ سب نبی کریم سے موافقت نہیں کرتے، کوئی بات مانی کوئی نہ مانی، کسی پہ عمل کیا نہیں کیا، تو ہم سب انشاءاللہ دل سے آقا کے ہو گئے، انشاءاللہ ہمیں دنیا آخرت میں کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ۔
اب دیکھو یہ اثر ظہر مغرب قیامت تک کوئی سوچ نہیں سکتا، نہ یہ ذہن میں آ سکتی بات۔ حضرت علی نے کہا شام ہو گئی، کہا تم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، کہا عصر ہے، جاؤ عصر نماز پڑھو، شام کو عصر کر دیا۔ پھر ہم ان کے نہیں بنتے، کیا کچھ نہیں کر سکتے، ناممکن کو ممکن کریں، ناممکن چیز ہے جی۔ اور انہوں نے نماز کیوں چھوڑی کہ اللہ نے فضل ہے، ان کا ادب بھی فضل ہے، انسان بے ادب ہو گیا تو ساری عبادت ضائع گئی۔ کہا عصر کی نماز پڑھ لو، یہ کہاں ہوتا ہے یا قیامت تک کوئی کر سکتا؟ پھر ہم کیوں کسی پہ عقیدہ کریں؟ سب مر گئے ہمارے لیے، کائنات میں ہمارے لیے کچھ ہے اور سب کچھ ہے، ہر لحاظ سے ہر ناممکن کو ممکن کرنے والے اللہ کے فضل سے وہ حضرت محمد مصطفیٰ اب بھی تھے نہیں، اب بھی، کیونکہ ایسے اب بھی ہوتا ہے بعضوں کے لیے جو دل سے ان کو مان بیٹھتے ہیں نا، اب بھی ہوتا ہے۔ ایک ماننا ہوتا ہے، چلو بھائی، ایک دل سے ماننا ہوتا ہے، ان کا ہو جانا ہوتا ہے، ہم ان کو مانیں گے بھی اور دل سے ہو جائیں گے بھی۔ ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں، لیکن ہو گئے ہوتے تو ہماری حالت میں تبدیلی ہوتی، وہ تبدیلیاں اس لیے نہیں آتی ہیں۔ ہاں، نعتیں پڑھنے میں بھی تیز ہیں، بولنے میں بھی تیز ہیں، بیان میں بھی تیز ہیں، لیکن ان کا دل لگ گیا ہو یہ ابھی دیر ہے کچھ۔ لیکن اس میں ایک بڑی نعمت ہم پہ آ گئی ہے کہ ہم لوگوں نے رخ اس طرف کر لیا ہے۔ یہ رخ ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ایسے وقت میں کہ ہمارے رخ ان کی طرف ہو گئے ہیں، تو آگے مضبوط بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے کچھ ان کے معجزے نظر آئیں گے، فضائیں نظر آئیں گی، ہاں، جس سے انسان خود ہی حیران ہی ہوتا رہے گا۔ آپ کیا، میری امت میں سب سے رحم دل اگر کوئی ہے ابو بکر صدیق، لیکن آقا کے حق میں وہ لیلا مجنوں تھے۔ ہاں، حالانکہ وہ بات اس کی اپنی جگہ صحیح تھی جو ابو بکر صدیق کو ملا تھا، اس سے کہا ہمارا نبی افضل ہے، ہمارا نبی افضل ہے۔ ابو بکر نے رکھ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دیا۔ وہ نصارہ تھا، یہود تھا، اپنی جگہ تھا، سننا گوارا نہیں کیا۔ آقا کے پاس مسئلہ پہنچا تو آقا جی نے کہا مجھے کسی پر فضیلت نہ دو جس کے، تو وہ کہ فضیلت نہ دو تو فضیلت نہیں ہے آپ کو، خدا نے فضیلت دی ہے۔ قرآن حدیث جب ثبوت پیش کرنے کا وقت نہیں، بہت سے ثبوت ہیں، لیکن وہ تواضع کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں محبت کی کرتے ہیں کہ گھل مل کے رہتے ہیں، ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں۔ فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے ایک بندہ بیٹھتا ہے، ایسی باتیں تواضع کی کرتے ہیں حضرت۔ بتاؤ، انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ غلام کھاتا ہے، میں تو ایسا ہوں۔ ایسی تواضع کی باتیں کرنی، اور خدا نے ان کے لیے قرآن میں عظمت کی آیتیں اتارنی کہ آپس میں جیسے باتیں کرتے ہو ایسے نہ کیا کرو، اور اونچا نہ بولا کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور آقا جی ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر تواضع سے ایسی باتیں کریں تو ہم کو ان کو ایسے ہی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ تو اتنی بڑی بدبختی ہے، ایسے بعض اہل علم گمراہ ہوئے ہیں، ان کی تواضع سے انہوں نے غلط سمجھا، آقا کو ایسے ہی سمجھ لیا، ایسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی غلط فہمیوں سے بچائے۔ ہاں، آقا بہت تواضع کرتے تھے، بہت تواضع کرتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود چو لیتے تھے، گھر کا جھاڑو خود دیتے تھے، اور کوئی ساتھ ہوتا تھا سامان کبھی اٹھاتے تھے کبھی کو نہیں اٹھانے، کہتے جس کا سامان ہو خود ہی اٹھایا، اچھا خود سامان اٹھاتے تھے۔ بتاؤ اتنی تواضع کوئی کرتا ہے؟ بہت تواضع کرتے تھے۔ بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہیں، اگر ان کا دیکھنا نصیب ہو جائے نا جیسے ان کی عظمت ہے، وہ بڑے اچھے شعر ہیں، وہ ہے بھی ایسے ہی ہے، پیمبند کپڑوں میں بھی سلطان نظر آئے۔ سبحان اللہ،
یہ وقت اس وقت ہے، وقت اب ایسا ہے تو موجود ہوا بھی، ہر وقت موجود ہے، لیکن ہم تم موجود کہتے ہیں جب فضا بنتی ہے، جب فضا حجاب میں چلی جاتی تو موجود نہیں ہوتے، اس کا مطلب نہیں کہ موجود ہیں، ہر وقت ہیں، ساری کائنات ان کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی، یہ آپ نے کہا، میں تو نہیں کہتا، تو آپ کی بات کو غلط سمجھنا چاہیے، ہاں تو بس، تو اللہ تعالیٰ کرے ایسے ہو جائے کچھ نہ کچھ آپ کو بھی مجھ کو بھی، اور جو ہوتا ہے خدا کرے بند نہ ہو، آگے اور زیادہ ہو۔ ہمیں لوگوں سے کیا لینا ہے، ہمیں جو لینا ہے وسیلے سے سب کچھ اللہ کے خزانے، اللہ کی نعمتیں رحمتیں، ان کے طفیل لینی ہے جس کی ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے کرم ہو جاتا ہے کہ مستحق ہو نہ ہو، جب بیچ میں تم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمین سب کچھ لے جا، تو نے محمد مصطفیٰ کو ڈال دیا بیچ میں، اور تو نے اسی وجہ سے لوگوں کو بھی کھینچ لیا ہے، اور لوگوں کے معاملے میں بھی تو حضرت محمد مصطفیٰ کو ڈال دیتا ہے، ہم ان کے کام کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، ہاں میں سارے کام میرے ادھر سے ہوتے ہیں، ہوتے ادھر سے نام میرا ہو جاتا ہے، شیخ امین، شیخ امین، شیخ امین، بہت کچھ ایمان سب کچھ ادھر سے ہو رہا ہے، اور آپ کو بھی کہتا آپ ادھر جائے، وہ آپ کے لیے بھی سب کچھ کر سکتے ہو، فرق نہیں رکھتے، آپ خود ہی دور ہو جاتے سے، آپ دوسرے کام پہلے کرتے ہو، ان کے کام بعد میں کرتے ہو، نمازیں دیر سے کیسے کرتے ہو، درود کم پڑھتے ہو، اور چیزوں کے سے لوگوں سے مل جل کے رہتے ہو کہ سب کو راضی کرنا، اور وہ شعر ہم کو بڑے پسند آئے، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر کبھی در بدر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اس میں بہت باتیں چھپی ہوئی ہیں، ہاں کچھ تکلیف اٹھائی ہے، لیکن اس کی اتنی جزا ملی ہے جو میری عقل سے باہر ہے، یقین اپنی قسمت پہ آتا نہیں ہے۔ آگے دل کرتا نکالوں باتیں، لیکن نہ نکالوں تو اچھا ہی ہے، بس آپ ان کے ہو جائیں نا، دنیا آخرت میں آپ سلطان ہیں مخلوق میں، کیونکہ ان کی سرپرستی ہے، کوئی تم کو کچھ کر نہیں سکتا، وہ تمہارا بگاڑ نہیں سکتے کچھ، جب وہ کہہ دیں پھر کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا، تو خدا کرے ہم ان کے ہو جائیں، سب کو بھول جا، کوئی صدر تھا نہ تھا، بلکہ بھول جا کوئی نبی دنیا میں تھا نہ تھا، کوئی ولی، سب کو بھول جاؤ، نہ بھولو تو حضرت محمد مصطفیٰ کو، بس سب کو بھول جاؤ، ہاں موسیٰ اچھا موسیٰ بھی نبی تھا، ابراہیم اچھا ابراہیم، پھر بھول جاؤ، جس چیز یاد دلا، بس آقا کو نہ بھولو، ہر دم خیال جانا رحمت کا ہے زمانہ، ہر دم خیال جانا رحمت کا ہے زمانہ، زمانہ زمانہ زمانہ، ہاں کتنا لائے در آپ کا، کتنا لائے در آپ کا، سارے نبیوں کے بے غم جبی، سارے نبیوں کے بے غم جبی، سارے اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟